بین الاقوامی یوم خواتین کے سلسلے میں گزشتہ شب راج بھون میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر نے اپنے منتخب شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کے کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ تقریب میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی تقریباً 300 خواتین نے حصہ لیا۔ گورنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بالخصوص کانگریس کی رکن اسمبلی سیتکا کی خدمات کی ستائش کی اور کہا کہ میڈارم جاترا کے موقع پر سیتکا کی خدمات ناقابل فراموش رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی ہوتے ہوئے بھی قبائلیوں کے ساتھ گھل مل کر سیتکا نے کئی خدمات انجام دی اور عوام کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں، جو قابل ستائش کارنامہ ہے۔ گورنر نے کہا کہ سیتکا کی جانب سے قبائلیوں میں بیداری پیدا کرنا قابل ستائش اقدام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیتکا نے قبائلیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں، جو ایک بہتر قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ونپرتی ضلع کے چٹیال میں نو تعمیر شدہ مارکیٹ یارڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء نرنجن ریڈی، سرینواس گوڑ، سبیتا اندرا ریڈی، ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، پارٹی کے قائدین بھی موجود تھے۔ چندر شیکھر راؤ نے مختلف ترقیاتی پروگراموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے ہمارا گاؤں ہمارے اسکول پروگرام کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ناگارم میں پارٹی آفس کے ساتھ ساتھ نو تعمیر شدہ کلکٹریٹ کمپلیکس کا بھی افتتاح انجام دیا۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر تلنگانہ کی خاتون صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے ان خواتین کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والی خواتین کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں خواتین کا رول کافی اہم ہے۔ انہوں نے اپنے خود کے تجربات بھی بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے بہتری کے لیے ان خواتین کی خدمات نمایاں رہی ہیں۔ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 80 سے زائد خاتون صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ ان خاتون صحافیوں کا تعلق پرنٹ، ڈیجیٹل اور ٹی وی میڈیا سے ہے۔ اس تقریب میں وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستیوتی راٹھوڑ، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی بھی موجود تھے، جنہوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے خواتین کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کو یاد کیا۔ انہوں نے ان خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر جن خاتون صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی، ان میں تلنگانہ ٹوڈے کی خاتون صحافی شروتی شرما، شروتی وینو گوپال، این ڈی ٹی وی کی اما سدھیر کے علاوہ رتنا چوٹرانی اور دوسرے شامل ہیں۔ بی جے پی کے 3 ارکان اسمبلی کو ایوان سے مکمل سیشن تک کے لیے معطل کیے جانے پر ریاستی صدر بی جے پی بنڈی سنجے نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر ایک ڈوبتا جہاز ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان ارکان کی معطلی کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ آمرانہ طرز حکومت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کے سی آر حکومت کا آخری بجٹ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ معطل ارکان اسمبلی سے معذرت خواہی کریں اور ان کی معطلی کو فوری طور پر منسوخ کریں۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے گزشتہ روز اسمبلی سے بی جے پی کے 3 ارکان کی معطلی کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ارکان اسمبلی کو معطل کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کانگریس کے تمام قائدین سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر احتجاج کریں۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ خاتون انٹرپرینرز کو چاہیے کہ وہ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے ایروسپیس، دفاع اور نئے دور کے بیشتر شعبہ جات میں مواقع سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کے انٹرپرینرز کے قیام کے لیے مزید 50 تا 100 ایکڑ اراضی فراہم کرنے پر غور کرے گی۔ انہوں نے خواتین پر زور دیا کہ ان شعبہ جات پر توجہ دی جائے جہاں پر روزگار کے زائد مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے خاتون انٹرپرینرز کے مسائل کی یکسوئی کے لیے سنگل ونڈو کے نئے صنعتی شعبے
ادیامکا کا اعلان کیا۔ اس کے ذریعے خاتون انٹرپرینرز کو مدد ملے گی۔ ایک کمیٹی اقدامات کا جائزہ لے گی اور کارپس فنڈ بنائے گی جس کے ذریعے خاتون انٹرپرینرز کے لیے ایز آف ڈوئنگ میں اضافہ ہو سکے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر سلطان پور میں فکی ایف ایل او صنعتی پارک کا افتتاح کیا جو 50 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک کا پہلا صنعتی پارک ہے جو خاتون انٹرپرینرز کی ملکیت ہے۔ صدر تلنگانہ جنا سمیتی پروفیسر کودنڈا رام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی کے معطل ارکان اسمبلی کی معطلی کو ختم کرتے ہوئے ان کو دوبارہ ایوان میں واپس بلایا جائے۔ انہوں نے بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت مجموعی ریاست کے قرض کی رقم کے مساوی ریاست کا بجٹ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آمدنی میں کس طرح اضافہ کیا جائے گا، یہ اہم بات ہے۔ ہر تقریر میں تلنگانہ کے جی ڈی پی کی باتیں کی جاتی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ 8ویں مقام پر ہے۔ دیگر ریاستوں کے مقابلے تلنگانہ سب سے زیادہ قرضے والی ریاست ہے۔ اس میں کتنی بہتری ہوگی یہ اب دیکھنا ہوگا۔ کتاپیٹ فروٹ مارکیٹ کی انہدامی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کل شب جے سی بی کے ذریعے مارکیٹ شیڈ پلیٹ فارمز کو منہدم کرنے کی کارروائی پولیس بندوبست کے درمیان شروع کر دی گئی۔ مارکیٹ ایجنٹس نے اس انہدامی کارروائی کی مخالفت کی۔ اس فروٹ مارکیٹ کو دوسری جگہ حکومت منتقل کرنا چاہتی ہے۔ عہدیداروں نے احتجاجیوں سے کہا کہ دی گئی مہلت کے اختتام کے بعد ہی انہدامی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی سے بی جے پی کے 3 ارکان کو معطل کیے جانے کے خلاف یوسف گڑھ میں زعفرانی جماعت کے لیڈروں اور کارکنوں کے احتجاج کے موقع پر صورتحال کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئی۔ ان احتجاجی قائدین اور کارکنوں نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے پتلے کو سڑک پر نظر آتش کرنے کی کوشش کی جس کی مخالفت حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے کی۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے لیڈروں اور کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی۔ دونوں گروپس نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی جس نے ان دونوں جماعتوں کے احتجاجیوں کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی، تاہم صورتحال کو بے قابو ہوتا دیکھ کر پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا کیونکہ بی جے پی کے احتجاجیوں نے دھرنا دینا شروع کر دیا اور حکومت کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر بی جے پی کی خاتون قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس کے رویے کی مذمت کی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جاریہ ہفتے اضافے کا امکان ہے۔ دہلی میں پٹرول کی قیمت 95.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 86.67 روپے ہے۔ یہ قیمت دہلی حکومت کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹ میں کمی کے بعد درج کی گئی ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر پٹرول کی قیمت میں اضافے سے ملک میں ایک مرتبہ پھر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کا راست طور پر اثر لازمی طور پر گھریلو اشیاء پر پڑے گا۔ تیل کی قیمت میں اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے تیل کی کمپنیاں ایک مرتبہ پھر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے حصے کے طور پر 3 روزہ جشن منانے ٹی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کی اپیل پر مہیلا بندھو جشن کے حصے کے طور پر آج کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن میں خاتون پولیس ملازمین کی شال پوشی کی گئی اور ان کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے ان خواتین کے ساتھ سیلفی بھی لی اور خاتون ملازمین پولیس کی ستائش کرتے ہوئے ان کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے 3 دن تک یوم خواتین منانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے حصے کے طور پر خواتین کو یہ تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے حصے کے طور پر میر پیٹ پولیس اسٹیشن میں خاتون ملازمین پولیس کو تہنیت پیش کی گئی۔ بڈم پیٹ میئر نرسمہا ریڈی نے یہ تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انسپکٹر مہندر ریڈی نے کہا کہ بین الاقوامی یوم خواتین صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن منانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام شعبہ جات میں خواتین کی پیش رفت اور ان کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس کی شی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا کے شوہر و عیسائی مبلغ برادر انل کمار نے
بی سی اور اقلیتی قائدین سے وجے میں ملاقات کی۔ ان کی ملاقات کے بعد مختلف قیاساریوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ برادر انل کمار آندھرا پردیش میں نئی پارٹی قائم کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ اندرون 3 دن ایک اور اجلاس منعقد کرنے والے ہیں۔ اس اجلاس میں گنٹور اور وشاکھاپٹنم کے عوام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسی دوران برادر انل کمار نے واضح کیا ہے کہ فی الحال انہوں نے نئی پارٹی قائم کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہے، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ جلد ہی عوام خوشخبری سنیں گے۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر حیدرآباد کو پہلی خاتون اسٹیشن ہاؤس آفیسر حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ آج پہلی خاتون اسٹیشن ہاؤس آفیسر لا اینڈ آرڈر حیدرآباد سٹی کے طور پر مدھو لتا نے ذمہ داری سنبھال لی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند کے ساتھ ساتھ دیگر پولیس عہدیداروں کی موجودگی میں انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ اور دیگر نے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور بہتر کارکردگی کا یقین ظاہر کیا۔ ایک سروے کے مطابق حکیم پیٹ سلم بستی میں طبی سہولیات ناکافی ہونے کا نوٹ لیتے ہوئے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی پہل سے مقامی مسجد میں بنیادی طبی سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہے۔ ان سہولیات سے بلا لحاظ مذہب و ملت حکیم پیٹ کی عوام استفادہ کر سکتی ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن اور SWD USA نے مسجد ابراہیم کے تعاون سے یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر قادری کلینک کا آغاز کیا ہے۔ اس کلینک میں 2 ڈاکٹرز، 2 نرسز، 1 فارماسسٹ، 1 ڈاٹا انٹری آپریٹر اور 2 کاؤنسلرز موجود رہیں گے۔ یوم خواتین کے موقع پر TRS زیاگوڑا پارٹی آفس میں TRS سابقہ کارپوریٹر متر کرشنا نے GHMC جروپکش آشا ورکرز اور پارٹی ورکرز میں ساڑیاں تقسیم کی اور سب کو مبارکباد پیش کی۔ TRS گوشامل ڈویژن پارٹی آفس پر عالمی یوم خواتین کے موقع پر TRS کے سابقہ کارپوریٹر مکیش سنگھ نے آشا ورکرز و پارٹی ورکرز میں پھل اور ساڑیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈویژن پریزیڈنٹ راجیش سنگھ، مہیلا پریزیڈنٹ سنتوشی سنگھ، TRS لیڈر منیشا شرما و دیگر بھی موجود تھے۔ سلمان اور سمی، جو حیدرآباد کے میڈیکل سٹوڈنٹس یوکرین میں پھنسے ہوئے تھے، بحفاظت گھر واپس ہو چکے ہیں۔ ان دونوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صبر آزما وقت کی بپتا سنائی۔ یہ دونوں اپنے کالج سے 23 فروری کو کیو پہنچے، جہاں انہوں نے مقامی میڈیکل کالج کے بیسمنٹ میں پناہ دی گئی اور کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ 5 مارچ کو کچھ مقامی انتہا پسندوں نے ہاسٹل پر فائرنگ کر دی، جہاں تقریباً 300 طلباء پناہ لیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے اسٹیشن اور ٹرین میں بھی ہند و پاکستانی طلباؤں کے ساتھ تعصب برتا گیا۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین ایمبیسی کی جانب سے بھی ان طلباء کے ساتھ نامناسب برتاؤ کیا گیا اور تعاون نہیں کیا گیا۔ یہ طلباء کے دستاویز کالج کے انتظامیہ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ دونوں بچے اپنے علاوہ دیگر کئی طلباؤں کی مدد کی اور اپنے ساتھ وطن واپس لے آئے۔ ان طلباء کو حکومت ہند و تلنگانہ سے مطالبہ ہے کہ ان کی تعلیم جاری رکھنے میں حکومت مدد کرے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک 25 سالہ نوجوان نے ایک نابالغ لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیے۔ لڑکی نے اپنی ماں سے اس لڑکے کے خلاف شکایت کی، جس پر لڑکی کے گھر والوں نے مقامی پولیس اسٹیشن میں اس نوجوان کے خلاف شکایت کی، جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف ایک کیس درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا اور عدالتی تحویل میں دے دیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے منچلا منڈل میں آگا پلی گیٹ کے قریب سڑک حادثے میں ایک شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمی شخص اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اس نے ایک کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں مخالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گیا۔ مقامی افراد نے لوگوں کو کال کر کے ایمبولنس بلوا لیا اور شہر کے دواخانہ منتقل کر دیا۔
اطلاع ملنے پر پولیس مقام حادثہ پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ گزشتہ روز سے جنگ بندی نافذ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روسی افواج نے دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے مختلف شہروں پر راکٹ لانچرز اور بم برسائے۔ خارکیف کے علاقوں میں ایک بیکری پر روسی حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کا اسی دوران کہنا ہے کہ اس نے کچھ پیش رفت کی ہے، حالانکہ روس کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور نامکمل رہا ہے۔